اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 31 اکتوبر 2020 ہے۔ میں مسیحا مہادیو آخر الزماں امام مہدی اوریجنل، ہاں خیالی نہیں، یہ میرا ویڈیو ہے شیعہ حضرات کے لیے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں، میں مانتا ہوں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں شیعہ حضرات، سارے آپ کے فرقوں کی بھی محبت کی میں قدر کرتا ہوں جو آپ نے امام مہدی غیب کو دے رکھی ہے، میرے ہی نام سے خیالی کو دے رکھی ہے، ایک خیالی بت کو دے رکھی ہے جو کہ کبھی تھے نہیں اور کبھی ہو نہیں سکتے اور کبھی آ نہیں سکتے۔ یعنی میرے ہی محبت میں میرا آپ نے خیالی بت تیار کر لیا ہے، یا کسی نے کیا، آپ اس بت کو فالو کرتے آ رہے ہیں۔ آپ دھوکہ کھائے آپ کے باپ دادا، اور وہ سزا آپ بھگت رہے ہیں، کیونکہ امام مہدی کوئی شخص پہلے آیا ہی نہیں، نہ کبھی آ سکتا تھا۔ جب تک کہ 1973 24 مارچ نہیں آ جاتا، میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ جنم روحانی ہی میں امام مہدی ہے، اور وہ میں ہوں۔ تو پچھلے جو آپ نے جو خیالی بت بنا رکھا ہے، ایک محبت میں ہو گئے دیوانے، محبت میں آپ لوگ ہو گئے دیوانے، پاگل، بے وقوف بنا دیا لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ اسی محبت میں آپ آج مبتلا ہیں، اور مجھ اصلی کو بھی نہیں پہچان رہے، تو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ شیعہ حضرات، میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے خیالی بت کو لے کر جو ہے میرے سے لڑ پڑو۔ اصلی سے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں نا اگر کوئی کہہ دے بھئی امام مہدی علیہ السلام آج خواب میں آ گئے، امام مہدی علیہ السلام میں کعبہ گیا تو وہاں ملے تھے میرے کو۔ یہ جھوٹے خیالی قصے سن کے آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑی آپ آہ، پھر دل میں بول بھی لیتے ہیں پھینک رہا ہے کم وقت، ایسا تو میں نے بھی پچھلے سال پھینکا تھا، یہ بھی پھینک رہا ہے۔ کیونکہ جب راز آپ دونوں کے آپس میں کھل جاتے ہیں تو آپ خود بول دیتے ہو یہ پھینکتے ہیں، حقیقت میں ملے نہیں ہیں، کیونکہ ایسا ہی قصہ ہم نے بھی بیان کیا ہے، سمجھے؟ لیکن آپ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو پورا قرآن کا راز ملے گا جو پورے علماء دین دنیا کے نہیں نکال سکے اب تک۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کا وہ سارا معاملہ امام مہدی علیہ السلام ظاہر کریں گے، جس کو سارے دنیا کے علماء دین، عربی پڑھنے والے، عربی بولنے والے، عربی سیکھنے والے، سکھانے والے بھی نہیں سمجھ سکے، وہ امام مہدی علیہ السلام ظاہر کریں گے۔ تو کر دیا نا۔ مسیح دجال کوئی پرکھ سکا تھا، پہچان سکا تھا؟ وہ ظاہر بھی نہیں ہوا تھا نا، وقت کے حساب سے اللہ نے ظاہر کر دیا میرے ذریعے۔ تو مسیح دجال ایک جو مما بنا ہوا تھا، آیات کبریٰ میں پہلا نشان تھا، 10 آیات کبریٰ میں، بڑی 10 نشانیوں میں، 10 میجر سائنس آف اینڈ آف دا ورلڈ میں، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں جو مسیح دجال پہلا نشان تھا، اس کو میں نے ڈسکلوز کر دیا نا، میں نے نہیں، اللہ نے کیا نا میرے ذریعے، میری تائید میں۔ پھر کہتے ہیں نہیں بہت بڑا راز دیں گے، اس کے علاوہ اور کیا راز؟ دابۃ من الارض کو ظاہر کر دیا نا اللہ تعالیٰ، سورہ نمل کا پورا معاملہ، کہ وہ چونٹی نہیں، وہ مور تھا، وہی دابۃ الارض ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کر گواہی دینا، قرآن سے حدیث سے ثابت۔ موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ہوگی ہاتھ میں، اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لگی ہوگی اس کے اوپر، یعنی مور کا پر۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ دابۃ من الارض جو چھٹا میجر سائن ہے، 6th میجر سائن ہے قیامت کی، وہ اللہ نے ظاہر کر دیا میرے ذریعے۔ تو کیا یہ قرآن اور حدیث کا راز نہیں تھا؟ نہیں، اور بہت بڑے راز ظاہر کریں گے۔ کیا ظاہر کریں گے؟ حروف مخاطات، وہ بھی اللہ نے ظاہر کر دیا کہ وہ ہمارے جو 29 کیریکٹرز ہیں میری لائف میں، ان کے وہ کوڈ ورڈز ہیں، نام ان کے شروعاتی لیٹرز ہیں وہ سارے، اور وہ پورا جو قرآن کی آیت کی تصدیقوں کے، قرآن کی آیتوں کی تصدیق کے لیے وہ کوڈ ورڈز تھے، نام کے سٹارٹنگز، جو کہ چیپٹر اللہ کے نزدیک ہے، وہ قرآن یعنی ایک چیپٹر ہے، اس کی تصدیق کے لیے بھی وہ کیریکٹرز اللہ تعالیٰ جو منتخب کیا میرے ساتھ 29 لوگوں کو۔ یہی حدیث میں ذکر آتا ہے 30 لوگ ہوں، مسیح کو ملا کر یعنی مہدی علیہ السلام کو ملا کر 30 لوگ ہوں گے۔ یہی برنباس کی انجیل میں آتا ہے کہ 30 لوگ
जीसस क्राइस्ट और सेकंड कमिंग के साथ होंगे, यानी उनको मिला कर, यानी मुझे मिला कर, यानी 29 + 1 मैं 30, यही तो जिक्र आता है। तो फिर नहीं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है। कितनी बड़ी चीज़ है भाई, 12 फुट के हैं, 6 फुट के हैं, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, सांस नहीं लेते, बाथरूम को नहीं जाते, शादी करके बच्चे पैदा नहीं करते, बीवियां नहीं रखते। कितनी बड़ी चीज़ है, इंसान नहीं, फरिश्ता है या जिन है, कौन है, कितनी बड़ी चीज़ है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, कितनी बड़ी चीज़, बोलिए ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के है हाइट में, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, WWF के पहलवान हैं। नहीं, कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है भाई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। गैब आपके ख़यालों में गैब को कुछ भी बना दो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हाँ, मैं तो असली ओरिजिनल ईसा मसीह मेहदी महादेव हूँ, ओरिजिनल हूँ, इसलिए पूछूंगा भी, सवाल भी करूँगा। वैसे तो मैं हूँ पागल, जाहिलों के लिए, बेवकूफ़ों के लिए। भाई पागल की बात का बुरा क्या मानना, ये कलयुग है, इसमें मोस्ट इंटेलिजेंट को पागल कहा जाएगा और शैतान को जो है ना, बेवकूफ़ को बड़ा काबिल कहा जाएगा। जैसे मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, उसके खलीफाओं को कहा जा रहा है। गैर अहमदी लोग नहीं कह रहे हैं, गैर क़ादियानी लोग, लेकिन बहुत से अक्लमंद लोग कह रहे हैं ना, उसको फॉलो कर रहे हैं ना, शैतान की पूजा कर रहे हैं ना। अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं भाई, पेट निकला हुआ नहीं है, परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, स्मार्ट हूँ मैं माशाल्लाह से। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती पसंद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो खूबसूरत हूँ अल्लाह ताला का, जिसके अंदर से कई खूबसूरत बच्चे निकले हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है। तो आप बोलेंगे क्या अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह फिर जो बदसूरतों को पैदा करा, क्या उसका मालिक अल्लाह नहीं है? बेशक, मगर अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि अल्लाह नौज़ुबिल्लाह बदसूरत है और बदसूरती को पसंद करता है। अल्लाह ने वहाँ पे नेगेटिव साइन को इजहार किया है। कई लोग दुनिया में बदसूरत होते हैं, खंजीर को भी ले लो आप, जो नाले में गंदे में होता है, चूहे को ले लो, वो अपनी जगह भी खूबसूरत है, देखा जाए तो जानवर है। लेकिन इंसानों में देख लो, कभी ऐसे भूत शक्ल के होते हैं, मेरी शैतान की शक्ल के बने होते। शैतान की शक्ल किसी ने देखी नहीं ना, जो बुरा लगा, जो डरावनी लगा, डराने वाला, उसको शैतानी नाम दे देता। अल्लाह ताला की लानत, अल्लाह ताला का अजाब, अल्लाह ताला की बुराई, यानी अल्लाह ताला का नापसंद चीज़ भी अल्लाह ही बनाया है। यानी नेगेटिव भी अल्लाह ही ने बनाया, पॉजिटिव भी अल्लाह ही ने बनाया। तो जो बदसूरत दिखेगा आपको, बुरा दिखेगा, काला पीला, नाक लपेटी, चपटे हुए हो, यानी दांत निकले हुए, ऐसे पूरा अजीब सा लगेगा, तो उसको तो नहीं कह सकते कि भाई वो किसी को कोई पसंद करेगा, कोई पसंद नहीं करेगा ऐसे शख्स को। ऐसे भी मखलूक है दुनिया में, लेकिन वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा हो सकता है, इज़्ज़त वाला हो सकता है अपने आमाल से। अल्लाह ने उसे मौका दिया है कि अगर वो अपने आमाल बेहतरीन करे और इबादत करे अल्लाह की, तो अल्लाह उसको फिर खूबसूरत बना देगा जन्नतों में, ये उसका वादा है। तो मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला बदसूरत है और बदसूरती को भी पसंद करता है, नहीं। अल्लाह ताला इज़हार करता है अपनी फितरत का, लिहाजा मैं मसीहा खूबसूरत, सत्यम, शिवम, सुंदरम। अब आप बोलेंगे ये शिव भगवान कहाँ से आ गया? भगवान के माने सुपर ह्यूमन डैटी, गॉड के हैं, गॉड और मेनी जिसकी बीवी, यानी मैं, लॉर्ड ऑफ द फॉर्च्यून, यानी खुशकिस्मती का देवता, और मेरी बीवी किस्मत की देवी, ये बयान किया गया है। अभी मेरे अख्त में, हालांकि दो होते हुए भी दूर हैं हरामकारी में, जैसा कि उनका सीन है, और मैं जो है इस वक्त मुझे बीवी की सख्त ज़रूरत है अल्लाह के रास्ते में। लोग कह रहे हैं कि भाई ये कैसा मसीहा है, अपनी शादी के बारे में सोच रहा है, दुनिया ऐसी प्रॉब्लम में है, अल्लाह के नबी के साथ तौहीन हो रही है। अरे भाइयों, वो तो मैं बाद में बयान करूँगा। आप लोग खुद तौहीन कर रहे हो मेरे अल्लाह की निशानी जब मैं आ गया, और आप कह रहे हो कि अल्लाह के नबी की तौहीन हो रही है। अरे अल्लाह के नबी की तौहीन कर रहे हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहे हैं, कुरान की, अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं आप लोग, मुझे कबूल नहीं करते, ये आपकी गलती है। अल्लाह अकबर। तो सुनिए, आप कह रहे हैं कि भाई शिया हजरात बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अलग है, मेहदी अलैहिस्सलाम अलग है। गलती है।
قرآن کا علم بہت بڑا علم دیں گے بھائی، بہت بڑا علم دیں گے مہدی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے وہ پورے راز کھول دیں گے. کھول دیا نا کہ امام مہدی علیہ السلام ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اور مہدی لفظ 80% صرف عیسیٰ ابن مریم کے لیے قرآن میں آیا. مہد گود، کریڈل لے رہے ہیں آپ، گود لے رہے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں، اس کے معنی ایک ایسا کنڈیشن جس میں بچہ اپنا سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ کسی کی ہدایت میں ہوتا ہے، کسی کی پرورش میں ہوتا ہے، کسی کے احاطے میں ہوتا ہے، وہ جیسا چاہے اسے ہلا سکتے ہیں، یعنی حرکت دے سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مہد، وہ کنڈیشن ہوتا ہے. تو مہدی کے معنی یہی ہے کہ میں پوری طریقے سے ڈائریکشن میں ہوں اس اللہ پاک کے، اور وہ میرا ہادی ڈائریکٹر، اور میں اس کا مہدی. مہادیو جسے ہندوازم میں نٹراج کہا گیا، لیلاؤں کے ساتھ میں آ گیا. لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ قرآن کا راز دیں گے جو سارے دنیا کے علماء دین بھی نہیں نکال سکے، تو دے دیا نا. عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کو نہ ماننا کفر ہے. پوری قرآن کی آیتیں دیکھ لو آپ، قرآن کو بھی انتظار تھا ایک رسول کا. لوگ کہتے ہیں شیعہ کعبہ کو بھی انتظار ہے امام مہدی کا، بے شک صحیح ہے. دنیا کو بھی انتظار ہے، بے شک صحیح ہے. اب آ گیا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی میں پوترا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، لیکن اللہ کے وہ رسول ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے گئے ہوئے ہیں، یعنی قاصد ہیں، جو خوشخبری بھی سناتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، اس کے معنی. اور پھر خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی بعدی کی بات پوری ہو گئی. تو میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا، میں بھی مگر بھیجا گیا ہوا ہوں، یعنی قاصد ہوں، یعنی رسول ہوں. رسول نبی کا فرق سمجھ میں آ گیا. تو اب پورے قرآن میں جتنے آیتیں رسول کی تائید میں ہیں، رسول کی مطلب آداب کے لیے ہے، وہ سب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پر لاگو ہوں گی یا یس. ارے یہ اتنا بڑا راز ہم آپ بولیں گے ہم ایک زمانے سے اس قرآن کو دیکھتے آئے، پڑھتے آئے، یاد کرتے آئے، لیکن اب تک ہم کوئی راز نہیں مل سکا تھا. اب سمجھ میں آ گیا. تحقیق کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، نہیں کر کے اپنے خیالوں کو فالو کریں گے تو فساد کریں گے، آپ لوگ جھگڑا کریں گے. میرا ہی نام لے کر شیعہ حضرات نے خیالی بت تصور کیا، پہلا جنریشن. دوسرا جنریشن دھوکے کا شکار ہو گیا. پہلا جنریشن دھوکہ دینے والا، دھوکہ کھانے والا ختم. عقیدہ برقرار رہا غیب مہدی کا، بڑھتا گیا. آج پورا ایران نیشن، پورے شیعہ حضرات اس بیماری میں مبتلا ہیں. خطوط لکھ کر ڈالتے ہیں اس کنویں میں، مسجد قوم کے پاس جو جا کے ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پڑھ لیتے ہیں، یا امام آ جاؤ. ارے کہاں سے آؤ، گئے نہیں تو آئیں گے کہاں سے؟ کنواں بھر گیا خالی ہو گیا کئی 100 مرتبے اب تک کے. خطوط کچرا کنڈی میں چلے گئے سارے. گئے نہیں تھے تو آئیں گے کہاں سے؟ میں جب پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو آتا کدھر سے؟ پھر کہتے ہیں امام مہدی غیب بہت بڑی چیز ہے. تو تم خیالی بت کی پوجا کرنے والے ہو گئے ہو، حقیقت تمہیں برداشت نہیں ہوگی. تم مشرک ہو گئے ہو، منافق ہو گئے ہو. خیالوں میں خیالی میں امام مہدی نہیں تمہارا، خیالوں کا نہیں، میں اوریجنل حقیقت میں ہوں. مجھے دیکھو. تم سوالات کرتے ہو. قرآن کا علم صرف قرآن کی ایک آیت کے بارے میں وہ علم دے دو ہم مان لیں گے، فلاں حدیث کے بارے میں علم دے دو مان لیں گے، اللہ تعالیٰ کے نام کے راز بتا دو ہم مان لیں گے. یہ تمہیں پرکھنا ہی نہیں آتا. یہ تو تم لوگ علم کو جو تمہارے علماء دین تمہیں سکھائے ہیں اس کو لے کر تم پرکھنے چلے ہو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو. نہیں پتہ چلے گا تم. اگر تم کو پرکھنا ہے تو پورے پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن پروفس عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے، لارڈ شیوا کے، دتاتریہ کے، وامن اوتار کے، ورہا اوتار کے، کلکی اوتار کے، وینکٹیشورا کے، نرسمہا کے،
زیوس کے، اوسیرس کے، جیسر خان کے، میراکو بنسو کے، اور سیوشانت اہورا مازدا کے، یہ سارے نشان مسیح بن ڈیوڈ یعنی موشیاخ بن ڈیوڈ جو یہودیوں بولتے ہیں، یہودی لوگ بولتے ہیں، یہ سارے نشانات ایک جگہ جمع کرو۔ اس کے بعد وہ نشانات سارے، نام، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، بچے کتنے ہوں گے، بیویاں کتنی ہوں گی، کیا کیا نشانیاں ہوں گی، کیا کیا سینس ہوں گے لائف میں، وہ سب جمع کرو تو تقریباً 1400 سے زیادہ، 1500 کے قریب ہیں۔ سمجھے بات؟ وہ لے کر میرے پہ فٹ ہے یا نہیں دیکھو، جس میں حملے بھی ہیں، 21 حملے بھی ہیں، جھوٹے کیسز بھی ہیں، یعنی بدنامی بھی ہے، پاگل پن کا رول بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تخیہ کا رول بھی ہے۔ پاگل پن مطلب کون پاگل؟ بھائی میں پاگل نہیں۔ آپ نے فلمیں دیکھی ہوں گی کہ کوئی ہیرو پاگل کا رول کرتا ہے تو حقیقت میں پاگل تھوڑی ہوتا ہے، تو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، جو میں ہوں ماشاء اللہ سے۔ لہٰذا یہ ساری پیش گوئیاں میرے میں فٹ ہے نہیں، پہلے دیکھو۔ پھر اس کے بعد اس سے پرکھو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، تم اپنے سوالات سے مت پرکھو جہالت والے۔ اچھا اب امام مہدی علیہ السلام ہے نا، چلو قرآن پڑھ کے سنا دو پوری، چلو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پورے وہ اس کے اندر کتنا وہ ہے، یہ کتنا وہ ہے، کتنی گہرائی ہے، وہ بتا دو تو مان لیں گے۔ یہ نہیں ہے پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن پروفس پرکھنے کا۔ یہ دوسرا ہے، آپ بولیں گے نہیں آپ جو ہے نا اور کچھ بتا دو قرآن، ارے کیا بتا دو، نہیں وہ ذکر اللہ کا ذکر کے بارے میں بتا دو۔ ارے یہ پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن پروفس نہیں ہے بھیا مسیح مہدی علیہ السلام کو پہچاننے کے۔ پہلے آئیڈینٹیفیکیشن پروف سے شخصیت تو اسٹیبلش ہو جائے جو میں ہو چکا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھو مسیح دجال کون ہے، اس کے نشانات کیا ہیں، احادیث سے، قرآن سے، تورات، انجیل، زبور، وید پرانوں سے، وہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں پر 100% اترے ہیں کہ نہیں پورے؟ ہاں اترے ہیں۔ تب آپ بولو گے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے نشانات کی پرکھ ہو گئی، یعنی شخصیت آپ وہ ہیں۔ پہلے آپ کون؟ آپ کون؟ کسی نے کہہ دیا فرانس کو مسیح دجال، کسی نے کہہ دیا امریکہ کو مسیح دجال، کسی نے کہہ دیا عراق کو، کسی نے ہوائی جہازوں کو جو بمباری کرتے ہیں، یعنی ایروپلینز جو استعمال ہوتے ہیں وار میں، فائٹر جیٹس، اس کو کہہ دیا مسیح دجال کا گدھا، تو آپ نے مان لیا۔ بے وقوفی کر رہے ہیں آپ۔ مسیح دجال ایک شخص امتی ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے، مسلمانوں میں سے نکلے گا، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ثابت ہو چکے ہیں پورے 6 دور کے ساتھ۔ تو مسیح دجال جب ظاہر ہو گیا، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام میں ظاہر ہو گیا، تو تیسرا سوال پوچھو، دابۃ من الارض کی گواہی دو، قرآن میں کیا آیا، اس کا ذکر حدیث میں کیا آیا، پورے جمع کر کے دیکھ لو۔ جب وہ ثابت ہو گیا تو آگ کا نکلنا دیکھ لو حضر الموت کی جگہ سے، یہ معاملے ظاہر ہو گئے جو قرآن حدیث سے ہی راست تھے۔ پھر 3 طرف زمین کا دھس جانا، 3 سونامی، ویسٹ میں، ایسٹ میں، اور انڈین پیننسولا میں، جس سے مراد عربین پیننسولا کہا گیا میٹافوریکل حدیث میں۔ یعنی مسیح دجال کو پہچان لو، مسیح مہدی علیہ السلام یعنی مجھے پہچان لو، دعوت من الارض کو پہچان لو، یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو گئے۔ ویسے ہی دیکھیے یاجوج ماجوج 2 قوموں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن یہ 2 قومیں ایک ہی جگہ رہتی تھی، کہاں پر؟ چائنا میں۔ وہیں سے نکل کے یہ پہنچے، منگولز بنے، یہی سے تھوڑے سے ادھر آپ کے رشیا کی طرف سیٹل ہوئے، تھوڑے جو ہے ان میں کراس بریڈنگ ہوئی، اور پھر یہ جو ہے ان میں سے ہی بڑا نیشن چائنا کا، اس میں سے ہی کچھ ٹکڑے جاپان بن گئے، چائنا بن گیا، چائنا سب سے بڑا، اسی میں سے ایک فیملی جیسی ہوتی ہے بڑی، اسی میں سے یہ نکلے جاپان، ساؤتھ کورینز، نارتھ کورینز، فلپینز، ملیشینز، سنگاپورینز، تھائی لینڈ کے لوگ، بینکاک کے لوگ، انڈونیشیا کے لوگ، اور بہت زیادہ لوگ آج کل اہل کتاب ہو گئے ہیں، یعنی مسلمان ہو گئے بہت، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، ان میں سے بہت سے لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی انشاءاللہ بولنا شروع کر دی۔ بولے تو ایک دیوار گری تھی، دیوار گرنے کے بعد پھر وہ انشاءاللہ
آپ دیکھیں تو آج سارے نیشن جو ہے تو یاجوج ماجوج یہ دو قومیں ایک ہی جگہ موجود ہیں، اور وہ ہے چائنا جو دھیریے لوگ ہیں، ایتھسٹ، جہاں سے ووہان وائرس نکلا۔ پھر 40 دن کا لاک ڈاؤن انڈیا میں ہوتا ہے، پہلا فیز 21 دن کا، پھر 19 دن کا، 24 مارچ سے لے کے 3 مئی کو ملا کر پہلا فیز کمپلیٹ ہوا، پہلا دوسرا فیز ملا کر کمبائن ہوا بغیر کوئی ڈھیل کے۔ اس کے بعد ریڈ زون، اورنج زون، گرین زون کیا گیا۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی؟ 40 دن کا لاک ڈاؤن انڈیا میں ہونا، مسیحا کا موجودگی ہونا، وہاں پر موجود ہونا، مسیحا ہی پہلی بار، یعنی پہلی بار میں ہی سارے ویڈیوز ڈال کے بیان کرا کہ یہ یاجوج ماجوج ظاہر ہو گئے ہیں۔ کووڈ-19 وہ وائرس ہے جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، میری بددعا پر، میری دعا پر یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیا ہے۔ یہ ان کے گردنوں میں کیڑا جو ناک سے نکل کے جاتا ہے، پھر وہ وبا دنیا میں پھیلے گی پوری۔ پھر حج کو بند کر دیا گیا پوری دنیا سے۔ دیکھیے حج بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، جو گھر ہوتا ہے گھر والے تو وہیں پر رہتے ہیں نا، سعودی کے لوگ تو حج کریں گے، وہیں پر رہیں گے۔ دنیا کو تو بند کر دیا گیا نا، دنیا تو حاجی کہیں نہیں جا سکتا نا، حج نہیں کر سکتے نا دنیا والے، کیونکہ کعبۃ اللہ جہاں پر موجود ہے سعودی عرب علاقہ، وہاں پہ تو لوگ حج کریں گے۔ حج بند ہو جانے سے مراد کیا ہے؟ پھر حج بھی ہوگا، یہ بھی حدیث آتی ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے باوجود بھی حج ہوتے رہے گا، ہو رہا ہے، لیکن پھر حج بند بھی کر دیا جائے گا۔ مطلب کیا؟ حج تو وہاں پر ہو رہا ہے، وہاں کے لوگ کر پائیں گے، لیکن دنیا کے لیے تو بند کر دیا گیا نا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ بھی نشان پورا ہو گیا۔ اب نیکسٹ ایئر حج ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا دوسرا عذاب ہوگا، وہ اللہ عالم، لیکن مجھے تو ڈاؤٹ ہے، کیونکہ میں مسیح مہدی مہادیو موجود ہوں، آخر الزماں کل کیا ہوتا ہے، مسیح دجال آ گیا، دعوت المن الارض نکل گیا، یاجوج ماجوج ظاہر ہو گئے، کووڈ-19 وائرس ظاہر ہو گیا، حج بند کر دیا گیا، پھر حج چالو بھی ہے، سمجھے آپ؟ تو پھر اب دھوئیں کا وقت آ رہا ہے، وہ ایسا دھواں جو پورا شدید عذاب ہوگا بتا رہے ہیں، کیونکہ مجھے پاگل کہا گیا نا آیات کبریٰ میں۔ اب آپ دیکھیں قرآن کا وہ راز سورہ دخان کا کیا میں نہیں کھول رہا ہوں، سورہ دخان کا راز دیکھ لیں آپ۔ دخ یعنی دھواں، آیات کبریٰ میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے 10 آیاتوں میں سے ایک ہے، اور یہ دخ تو اس میں جو رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، کیونکہ وہاں پہ لفظ رسول کیا ہے جسے پاگل کہا جائے گا، وہاں پہ مثال دی جا رہی ہے بنی اسرائیلیوں کی اور فرعون کی، موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو وہی واقعہ، ایک عذاب، وہی ایک لیسن ہے مسیح دجال کو اور اس کے فالوورز کو۔ آج کا فرعون جھوٹا مسیح جس نے اللہ کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا، وہ مرزا غلام احمد قادری اس کے خلیفہ ہیں، فرعون جیسی ایک ریاست۔ مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا یہ راز میں نے کھول دیے اللہ کی طرف سے، اللہ نے کھولا میری طرف سے، کیونکہ جو بھی میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا رسول کچھ نہیں کر سکتا مگر اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ اب تم لوگ میرے سے بدتمیزی کر کے، میرے خلاف آ کے بڑی نیکی کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری غلطی ہے، کیونکہ تم جاہل ہو۔ پہلی بات، گستاخ رسول ہو تم لوگ، گستاخ انبیاء علیہ السلام ہو تم لوگ، گستاخ الہی ہو تم لوگ، گستاخ قرآن ہو تم لوگ، گستاخ حدیث ہو تم لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو تصدیق کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو سلام اور درود پیش کر رہا ہوں اور ان کی سچائی بیان کر رہا ہوں، تو میں نعوذ باللہ گستاخ نبی یا گستاخ رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو سارے انبیاء علیہ السلام کی سچائی پیش کر رہا ہوں، میرے ذریعے اللہ پیش کر رہا ہے، تو میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ گستاخ تم لوگ ہو، کیونکہ تم لوگوں نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے نشان جو اللہ نے دیے تھے اس کا انکار کر رہے ہو، آیات کبریٰ کا، نشانیوں کا۔ گستاخ نبی تم لوگ ہو، گستاخ رسول تم لوگ ہو، گستاخ اسلام تم لوگ ہو، گستاخ الہی تم لوگ ہو، گستاخ قرآن حدیث تم لوگ ہو، گستاخ حق تم لوگ ہو، گستاخ انبیاء علیہ السلام تم لوگ ہو۔ میں تو مصدق ہوں، تصدیق کرنے والا، سارے انبیاء علیہ السلام کے سچے ہونے کی درود و سلام پڑھتا ہوں ان پر، سب کی میں سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب میں شری رام بن کے آیا
جب شری کرشن بن کے آیا تو تصدیق کرنے کے لیے آیا کتابوں کی، ویدوں کی، پرانوں کی، بھگوت گیتا اس وقت محافظ بنی ویدوں کی. پھر اس کے بعد میں تصدیق کرنے آیا توریت کی، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی، اور توریت کی صحیفہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور پھر توریت ایک کلیکشن ہے کہ کئی کتابوں کا انبیاء علیہ السلام کی. پھر زبور کی، اس کی تصدیق کے لیے میں آیا عیسیٰ ابن مریم کی. اب میں آیا ہوں مہدی علیہ السلام بن کر پوری قرآن پاک کی تصدیق کے لیے، بائبل کی تصدیق کے لیے، ویدوں پرانوں کی تصدیق کے لیے کہ جو واقعات ہوئے تھے وہ دہرائے جائیں گے میری لائف میں، وہ ظاہر ہو چکا ہے. گستاخ نبی تو تم لوگ توبہ کرو. قرآن پڑھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نبی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام واپس، تو گستاخ قرآن تم ہو. میں صرف نبی نہیں، نعوذ باللہ کوئی نبی نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی میں اور رسول میں فرق ہے. میں صرف رسول ہوں، یعنی بھیجا گیا ہوا اللہ کی طرف سے، نہ کہ نبی. تم کہتے ہو آنے والا نبی ہے تو تم گستاخ قرآن ہو. تم الزام لگا رہے ہو اللہ پر، اللہ کے انبیاء علیہ السلام پر. آسمان سے آؤ یا زمین سے آؤ، نبی کوئی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اپنی شرمندگی، اپنے غلطیوں پہ شرمندہ ہو، اپنے غلطیوں پر شرمندہ ہو، بدتمیزیوں سے توبہ کرو. لہٰذا میں نے تو قرآن کی وہ سارے راز کھول دیے، مسیح دجال بتا دیا، دعوت من الارض بتا دیا، یاجوج ماجوج بتا دیا، فائر آگ بتا دیا، سورہ دخان کا معاملہ بتا دیا، رسول نبی کا فرق ظاہر کر دیا. تو کیا یہ قرآن کے راز نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیے؟ سورہ نمل کا راز بتا دیا. پھر کہتے ہو نہیں مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خاص علم دے گا. وہ خاص علم ہی تو ظاہر کر دیا نا، دے دیا نا. پھر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ ایسا علم جو تمہارے پورے عالم اسلام میں ایک انقلاب ہے. ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو انقلاب کیوں کہا گیا. پھر وہ ایسا انقلاب جس کی تصدیق قرآن حدیث کرتی ہے، جو قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ انقلاب کی ویلیڈیٹی ہے، وہ انقلاب سچا ہے. اب بتاؤ کیا انکار کر سکتے ہو اس کا؟ تمہارے پورے علماء دین پڑھ پڑھ کے بھی اس کا راز نہیں معلوم کر سکے تھے. دنیا میں اتنے بڑے سائنٹسٹ ہے، اتنے بڑے میتھمیٹیشینس ہے، اور اتنے بڑے جو ہے نا ریسرچرس ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اتنے حساب کرنے کے باوجود بھی مسیح دجال کون نہیں پہچان سکے. اسی لیے میں ان سے بھی انٹیلیجنٹ ہوں، ان سے بھی زیادہ بہتر ہوں، ان سے بھی زیادہ میں عقل مند ہوں. اور عقل مند اللہ نے بنایا، اور یہ راز اللہ نے دے دیا تو عقل مند ہو گیا. یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ میرا مسیح عزیز الحکیم یعنی عقل مند ہے. جسے تم پاگل کہتے ہو اللہ اسے عقل مند کہتا ہے. سب سے اچھا وہ میں الحمدللہ. لہٰذا مسیح دجال بتا دیا جسے تم نہیں سمجھ سکے تھے، پورے سائنٹسٹ مل کر نہیں سمجھ سکے تھے. اسی لیے دعوت من الارض نہیں پہچان سکے تھے، یاجوج ماجوج نہیں پہچان سکے تھے، کیونکہ نشانہ ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا تھا. تب اب پہچاننے کے لیے بولو ان کو پڑھ کے، وقت ہی نہیں دے رہے. تو آج بھی بے وقوف بنے ہوئے ہیں، آج بھی جاہل بنے ہوئے ہیں، کیونکہ موت سر پر کھڑی ہے. اور موت ایسی عذاب والی موت، مرنے کے بعد جہنم میں جانے والی موت. موت اگر ایمان پر ہوتی اور اچھا ہوتا تو میرا جو منکر ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جہنم مقدر کر دی گئی ہے. یہ قرآن کا حدیث کا فیصلہ ہے. ہاں کچھ لوگ جن تک میری نیوز نہیں پہنچی اور ان کا انتقال ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال سے، ان کے زکوٰۃ سے، ان کے صدقات سے، ان کے اعمال سے ان کو جہنم سے بچائے گا. وہ الگ بات ہے. لیکن جو لوگ میری نیوز سننے کے بعد مجھے اوائڈ کرتے ہیں، وہ گویا کہ انکار کرتے ہیں. جو نہیں آتے سننے کے بعد ادب کے ساتھ، آتے تو ہیں جھگڑا کرنے کے لیے، گالی گلوچ کرنے کے لیے. ابھی بھی دیکھو میرے کو کتنے گالی گلوچ کرتے ہیں کامنٹس کے اندر. کیا یہ زبان جس کی گندی، وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا. زبان فاحشہ کلام جس کے الفاظ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑی، کسی میں آپ نے گالی بد کلامی نہیں استعمال کری، نہ آپ کے خاص صحابہ نے استعمال کیا. تو پھر آپ کرتے ہو اور کہتے ہو اسے جہاد، کہتے ہو اسے آپ نیک عمل کرنا. آپ تو جاہل ہو، بدتمیز ہو. آپ تو اللہ کے دشمن ہو، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہو. اسلام پر تہمت ہو، اسلام پر دھبا ہو. کیا میں نے یہ قرآن کے راز اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے ظاہر نہیں کر دیا؟
کیا مسیح دجال اتنے علماء دین مل کر بھی پہچان سکے تھے یا ظاہر کر سکے تھے؟ نہیں کر سکے نا۔ کیا دعوت من الارض کبھی ظاہر ہو چکا تھا؟ نہیں ہو چکا نا۔ اتنا عقلمند ہو کر بھی مسیح دجال فیل ہو گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ، مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال۔ پھر کہتے ہیں آپ کہ نہیں، ہمارے خیالوں سے، ہمارے خیالوں میں، ہمارے خیالوں والا جو مہدی ہے، امام مہدی غیب، وہ کتنا حسین ہے، وہ کتنا جوان ہے، وہ کیا زبردست ہے، 1000 لائٹ کے بلبس نکلیں گے۔ ارے کہاں نکلیں گے؟ اللہ کا نور ہے مسیح مہدی علیہ السلام، سامنے ٹھہرا ہوں نا، کیا میرا چہرہ نورانی نہیں ہے؟ الحمدللہ، ھذا من فضل ربی۔ دیکھو میری ناک کیا ایک دم کھڑی سیدھی نہیں ہے، ہندوز میں آتا ہے کہ موٹی بھی ہوگی۔ اب دیکھو ہے نا، ایک دم لمبی ناک بھی ہے، کھڑی ناک بھی ہے، ایسی بھی ہے، ویسی بھی ہے، موٹی بھی ہے۔ میں ایسا بھی ہوں، میں ویسا بھی ہوں، میں ایسا بھی ہوں، میں ویلن بھی لگتا ہوں، میں ہیرو بھی لگتا ہوں، میں ایسا بھی ہوں، میں ویسا بھی ہوں، میں جیسا اللہ تعالیٰ رکھا میں ویسا ہوں۔ وہ سارے کیریکٹر آرٹسٹ میرے میں بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آرٹسٹک نیچر، کیریکٹر آرٹسٹ، جو کیریکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے مجھے اس کے اندر، میرے اللہ تعالیٰ وہ سارے چیزیں میرے میں بھر دی ہیں ماشاءاللہ سے۔ لیکن میں اوریجنل ون۔ ہاں، آپ بولیں گے نہیں خیال ہی ہمارا، میں امام مہدی غیب، خیالوں میں وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑی چیز۔ ارے بھیا، پاگل پن سے باہر نکلو، جہالت سے باہر نکلو، علاج کراؤ، جاؤ سیزروفینیا کا علاج کراؤ، سیکرٹرسٹ کے پاس جاؤ، تو بھی فیل ہو جائے گا۔ آپ کا علاج ہے، دیکھ لو بھائی، علم سے علاج ہے آپ کا۔ مسیح دجال کے نشانات دیکھ لو، دعوت من الارض کے دیکھ لو، یاجوج ماجوج کے دیکھ لو، آگ کے دیکھ لو، دھوئیں کے دیکھ لو، وقت دیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وقت مکمل ہو گیا، 1500 سال لیونار کیلنڈر کے حساب سے۔ اب 2-4 سال 5 سال جو بچے ہیں اس کے اندر کوئی ممکن نہیں اب آنا، آسمان پہ میں گیا ہی نہیں تھا تو آؤں گا کہاں سے؟ اور امام مہدی غیب کوئی شخص تھا نہیں، لہٰذا توبہ کرو اور ایمان لے آؤ۔ پھر بولتے ہیں نہیں، جو خیالوں کا اتنے سالوں سے ہم غیب بول کے آئے، ہمارے باپ اجداد بولے تو کیا وہ بڑے پاگل، تم بھی بڑے پاگل، وہ بڑے بیمار، وہ تم بھی بڑے بیمار، وہ سب بڑے واقعی بیمار۔ اماموں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جو معاملہ ظاہر ہوگا۔ امام علیہ السلام کو میں کچھ غلط نہیں بول سکتا، لیکن انہوں نے بھی بولا تھا کہ آیت نشانی ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ، لہٰذا وقت آ گیا۔ السلام علی المرسلین، اہل بیت کے چاہنے والوں میرے ساتھ ہو جاؤ، اللہ اکبر۔